بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 39۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ پچھلی آیت کے اندر تھا کہ حضرت مریم کے پاس جب بے موسم پھل دیکھے تو بے ساختہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بالکل بانجھ بوڑھی تھی، تو دعا پیدا ہوئی کہ جو رب اس کو پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور عوام جو تھی ساری وہ نافرمان سی تھی، تو انہیں تھا کہ یہ سلسلہ دین کا، عبادت کا، تبلیغ کا یہ جاری کیسے رہے گا، اللہ مجھے کوئی بیٹا دے تو وہ اس سلسلے کو قائم رکھے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں ان کے چپکے چپکے سے دعا نکل گئی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے رب مجھے عطا کر، ہبہ کر، تحفے میں دے اولاد طیبہ پاکیزہ۔ تو فنادت الملائکۃ، فا زبر فا مانے پاس، نادت، نادت میں نون اور دال ہے، یہ ندا سے ہے، ندا کا معنی پکارنا، آواز دینا، تو آواز دی، نادت آواز دی، ندا کی، پکارا، ہو مانے اس کو، اس سے مراد حضرت زکریا علیہ السلام، الملائکۃ کس نے؟ فرشتوں نے، فنادت پس پھر آواز دی اس زکریا کو فرشتوں نے، وہو قائم، واو زبر وا مانے، ہوا مانے وہ، قائم قائم تھے، کھڑے تھے، موجود تھے، یصلی نماز پڑھ رہے، عبادت کر رہے، یصلی وہ نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، فی منے میں، المحراب منے کمرہ، حجرہ، حجرے میں۔ اس سے محراب وہ مراد نہیں ہوتا جو آج کل مسجدوں میں ہوتا ہے، یہ آج کل جو مسجدوں میں آگے محراب لگا دیتے ہیں، یہ تو پیارے پیغمبر کے دور میں بھی نہیں تھے، یہ اب بعد میں بنائے گئے ہیں۔ اس دور میں بھی صرف کمرہ نما ہوتا تھا مسجد، بس مختص کر دی جاتی تھی کہ یہ کمرہ جو ہے، یہ حجرہ جو ہے، یہ مسجد ہے، یہ عبادت کا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جیسے یہ محراب والا سسٹم عمر بن عبدالعزیز کی جب بادشاہ تھی، جب وہ امیر المومنین تھے، اس وقت سے یہ ترتیب شروع ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ محراب سے مراد وہ نہیں لینا، جہاں بھی آئے گا محراب تو اس سے مراد کمرہ مراد ہوتا ہے۔ تو وہ کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے جو ان کے لیے متعین تھا، تو فرشتوں نے آواز دی اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا آواز دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یہ خوشخبری دی، یہ آواز دی، ان اللہ، کیسا پیارا موسم ہوگا، کیسا پیارا منظر ہوگا، کیسا پیارا نظام ہوگا، زکریا ہوں گے، فرشتوں کی آواز ہوگی، سبحان اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ تصور کریں تو کتنا مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی وجہ سے ہمیں ہدایت، ہمیں استقامت، ہمیں ایمان، ہمیں وہی یقین نصیب فرمائے جو ان کے نبی بنانا چاہتے تھے، اور جو ان کے نبی کہہ گئے، اور جو ان کے نبی جی کر گئے۔ تو فرشتوں نے آواز دی، ان اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، یبشرک، یا منے وہ، بشر بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اچھی خبر دیتا ہے، کاف زبر کا منے تجھے، زکریا اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، بادر بھی زائدہ ہے، یحییٰ منے یحییٰ کی، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے آ کے ادھر سے شور کر دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کتنا حسین منظر ہوگا، بہت پیارا، اللہ اکبر، اللہ، آواز دی، خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی، یعنی کہ بشارت ملی کہ لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مقدس میں آتا ہے سورۃ مریم کے اندر کہ اللہ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ یحییٰ جو بیٹا ہے اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے،
اور ایسا نام پہلے کسی کا نہیں ہے، یہ نام بھی ایسا ہے کہ پہلے کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا، زکریا جو تیرے دل کی خواہش ہے کہ لڑکا ہو اور تبلیغ کا نظام چلے تو سن پھر، مصدقا بکلمات من اللہ، مصدقا جو تصدیق کرے گا، جو گواہی دے گا، جو تصدیق کرے گا، جو گواہی دے گا، جو سچ کہے گا، بکلمات من اللہ، بازر بھی زائدہ، کلمات منے نشانی، حکم، من منے سے اللہ منے اللہ، اللہ کے حکم کی، اللہ کے حکم کی گواہی دے گا، تصدیق کرے گا، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ یہاں کلمے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نا، ابھی زکریا علیہ السلام نبی ہیں، وہ خالو ہیں، پھر ان کے ہاں کفالت میں مریم ہیں جو عیسیٰ کی ماں ہیں، ابھی مریم لڑکی ہیں تو ادھر سے یحییٰ پیدا ہو گئے ہیں، یحییٰ پیدا ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر عیسیٰ کی باری ہے، یہ قریب قریب کا سارا ایک ہی زمانہ ہے۔ تو یحییٰ جو ہیں وہ عیسیٰ سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں، یعنی آخری نبی ہمارے ہیں، ہمارے نبی سے بعد سیکنڈ لاسٹ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تھرڈ لاسٹ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ تھرڈ لاسٹ جو ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ کی تصدیق کرے گا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، اللہ کے حکم کی تصدیق کرے گا، کیونکہ اور کوئی نہیں مانے گا۔ اور سب سے پہلے مانا بھی حضرت یحییٰ نے تھا کہ واقعی یہ جو عیسیٰ پیدا ہوئی ہے اللہ کا نبی ہے، اس کی ماں نعوذ باللہ، اس کی ماں جو ہے حرام خور نہیں ہے، زانیہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے نے پھونک ماری ہے بغیر شوہر کے، اس سے یہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے، یہ اللہ کی نشانی کے طور پر اللہ نے انسانوں میں ایسا بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہوگا عیسیٰ کا، یہ جو حکم ہوگا عیسیٰ کا، یہ جو پیدائش ہوگی عیسیٰ کی، اس کی تصدیق کرنے والا یحییٰ ہوگا۔ آپ گھبرائیے مت، وہ دین کی تبلیغ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے ایک نشانی جو آنے والی ہے اس کی بھی تصدیق کرے گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تھی، اس پھونک کی وجہ سے، اس پھونک کو کلمہ کہتے ہیں، اس کی تاثیر سے حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عام مخلوق کی طرح، ماں باپ کے توسط کی طرح آپ کی پیدائش نہیں ہے، صرف ماں کا واسطہ ہے، باپ کا نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے یہ اللہ کے کلمہ ہوئے، کلمت اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کی نشانی، اللہ کا کلمہ۔ تو ہم نے کلمہ کہنا ہے، نشانی کہنی ہے، حکم کہنا ہے، بیٹا نہیں کہنا۔ عیسائی اس لیے مشرک ہو گئے کہ انہوں نے بیٹا کہہ دیا اللہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے رسول ہونے کی، اللہ کی نشانی ہونے کی ساری تصدیق کون کرے گا؟ سب سے پہلے حضرت یحییٰ نے کی۔ تو اللہ نے یہی کہا، زکریا تیرے بعد یحییٰ تیرا بیٹا ہے، اور وہ ایک اللہ کا حکم ہوگا اس کی تصدیق کرے گا۔ وَسَيِّدًا، واو زبر وا منے اور سیدن، سید ہوگا، سردار ہوگا۔ سید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار ہوگا، اس کی شخصیت میں سرداری پن ہوگا۔ طبیعت ہوتی ہے مختلف لوگوں کی، کوئی نوکر رہنا پسند کرتا ہے، کوئی سردار بننا پسند کرتا ہے، اس کی طبیعت سرداروں جیسی ہوگی، وہ سردار اچھا لگے گا، وہ سردار اچھا لگے گا، اس میں سرداری کا پن ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو سیدن، آپ کا بیٹا بڑا عالی شان ہے جو اللہ آپ کو اس بانج عمر میں بانج بیوی سے دے رہے ہیں۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سرداری بھی لے کر آئے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَحَصُورًا، واو زبر وا مانے اور حصورا، حصور کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، تو وہ خود کو بند کرنے والا ہوگا۔ ایک تو وہ سید ہوگا، یعنی نیک سیرت، پاکیزہ اخلاق، اور ایسا ہوگا کہ لوگ اس کی بات مانیں۔ دوسرا یحییٰ جو ہے حصور ہوگا،
خواہشات پر مکمل طور پر کنٹرول کرنے والا، خواہشات کو مکمل طور پر روکنے والا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ حصور کا مطلب یہ ہے کہ اتنا روکے گا کہ کسی عورت کے قریب بھی نہیں جائے گا، یعنی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوری زندگی میں شادی نہیں کی تھی۔ اور اس چیز کو لے کر بعض لوگ ہمارے دور میں بھی، عورتیں یا مرد آج کل یہ کہتے ہیں کہ بس ہم اللہ کے لیے وقف ہو گئے، جیسے پہلے لوگ ہوتے تھے، مریم ہو گئی یا باقی ہوتے تھے، یا یحییٰ نے شادی نہیں کی تھی تو ہمیں بھی نہیں کرنی، بس ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو وہ ان کی شریعتوں میں جائز تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دو۔ امت محمد میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ امت محمد میں ہے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے اندر رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے، پھر جو تمہارے رشتے ہیں ان رشتوں کا پورا حق ادا کرتے ہوئے پھر تم عبادت میں کمال دکھاؤ۔ ان سے دور بھاگ کے عبادت میں کمال نہیں دکھانا امت محمد نے، کیونکہ یہ خاص امت ہے تو یہ ان میں رہتے ہوئے یہ سارے حکم پورے کرتے ہوئے، اور یہی حکم بھی اگر صحیح اعتبار سے پورے کرے تو ان کے عبادت بنتے جائیں گے۔ تم شادی کرو، بیوی کے ساتھ اچھے رہو، بیوی کے حقوق ادا کرو، بیوی کی خواہشات کا خیال رکھو، اپنی فرصت کے مطابق بیوی کا جو ہے ہر ایک چیز پوری کرو، تو یہ تمہاری عبادت ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت کرے، یہ اس کی عبادت ہے۔ ایک عورت کہتے میں شادی نہیں کر دی، میں سائڈ تے بیٹھی رہاں گی، اللہ اللہ کر دی مر جاواں گی، تو تو اللہ اللہ کر دی، شوہر دی خدمت کر، دیکھ جنت میں کیسے جاتی ہے، حوروں کی سردار بن کے جائے گی۔ تو یہ پہلی امتوں میں اس کی اجازت تھی کہ رہبانیت اختیار کر لی جائے، خود کو حصور کر لیا جائے، حصوراً شادی وغیرہ سے دور کر لیا جائے۔ اس امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ لفظ بھی یاد رہے۔ اس امت کے لیے کیا حکم ہے؟ لوگوں میں رہیں، اللہ کے حکم کے مطابق رہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی لوگوں کے حقوق پورے کریں۔ آج کل ہمارے اندر گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ رول رہتے تو لوگوں میں ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن حقوق پھر شیطانی انداز سے پورے کرتے ہیں، تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ حقوق ادا کریں اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر اس کے بعد باقی فرائض بھی پورے کرتے رہیں، کمال عبادت دکھائیں، تو اس لیے تو سب سے پہلے جنت میں یہ امت داخل ہوگی۔ اس امت کو رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، یہ لفظ یاد رہے۔ بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے فضیلت بیان کی جا رہی ہے، یہ ابھی بیٹا آیا نہیں ہے، اور باپ کو اللہ کی طرف سے فرشتے خوشخبری سنا رہے ہیں، یا زکریا تیرا بیٹا حصورا عورتوں کے پاس نہیں جائے گا، نیک ہوگا، اپنی خواہشات پر مکمل طور پہ کنٹرول کرنے والا ہوگا۔ یہی بس نہیں ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ زبروا منے، اور نبیًّا نبی ہوگا، تو بھی نبی ہے اللہ کا، اس کے سر پہ بھی نبوت کا تاج ہوگا۔ زکریا تو کتنا خوش نصیب ہے، کیسے تو نے دعا مانگی ہے، میں تیری دعا کیسے قبول کر رہا ہوں، اتنا عالی شان تجھے بیٹا دے رہا ہوں کہ جو نبی بھی ہوگا۔ من الصالحین، من من سے الصالحین، نیکوکاروں میں سے، صالحین نیک لوگوں میں سے، صالحین میں سے نبی ہوگا، نیک لوگوں میں سے۔ اللہ ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیں گے۔ فرشتوں نے یہ بشارت دیتے وقت بتایا، اے زکریا آپ کا بیٹا ان 4 صفات کا حامل ہوگا۔ کیا؟ سب سے پہلے اللہ کے حکم کی، کلمے کی تصدیق کرے گا۔ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، ان کی تصدیق کرے گا کہ واقعی یہ حلالی ہے، واقعی یہ اللہ کا بندہ ہے، واقعی یہ مریم کا بیٹا ہے، واقعی اس کا کوئی باپ نہیں ہے، بن باپ کے ہے، اور واقعی یہ نبی ہے۔ تو یہ اس کلمے کی تصدیق اس طرح کریں گے۔ تو جب فرشتے اتنی بڑے اچھے انداز میں آئے، زکریا ویسے پہلے سے عبادت میں تھے، تو یہ سنا، یہ خوشخبری انہوں نے سنی، تو پھر وہ تعجب میں آ گئے۔ جب تعجب میں آ گئے، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، اولاد کیسے ہوگی؟ وہ تو ویسے میں نے چلے دعا کر دی تھی، لیکن امکان تو نہیں تھا۔ تو یہ تو فرشتے اب خوشخبری لے کر آ گئے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم بوڑھوں سے بھی اب بچہ ہونے لگا ہے؟ تو وہ اس کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے دل ہی دل میں جو ہے تھوڑا سا تعجب پیدا ہوا،
کہ ان کے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، قالا قالا کہا، زکریا علیہ السلام نے کہا، عرض کیا، ربی، ربی سے پہلے یا ربی، یا مانے اے رب پروردگار، اور آخری جزم والی یا کا مانا میرے، اے میرے رب، انا کہاں سے، انا کیسے، انا کس طرح، یکونو ہوے گا، لی لام کے لیے، یا میرے، میرے لیے، غلام لڑکا، کیسے ہوگا مجھے لڑکا، کیسے ہوگا میرا بچہ؟ کیونکہ ظاہری صورتحال جو ہے وہ تو کچھ ایسی ہے، وقد بلغنی الکبر، وہ زبروامن، اور قد تحقیق، بالغا، بے لام گے، یہ بلاغت، بلاغت بلوغ بالغ، تو بلاغت بلوغ بالغ جس میں بھی بے لام غین کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. اس لیے بچے کو بھی جب وہ جوان ہوتا ہے کہتے ہیں بالغ ہو گیا، مطلب جوانی کو پہنچ گیا، تو بالغہ کا معنی پہنچنا ہوتا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے کہا پہنچ گیا، یا منے مجھے، الکبر منے بڑھاپا، کبر کاف بیرے جس میں آتا ہے اس میں بڑا پن ہوتا ہے، بڑا پن یعنی بڑھاپا. بلغنی الکبر، پہنچ گیا مجھے بڑا پن، بڑھاپا. وامراتی عاقر، واو زبر وا منے اور، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور امراتی، امرات منے بیوی، عورت، یا منے میری، میری عورت جو ہے وہ تو عاقر ہے. عقر کا معنی ہوتا ہے بانجھ ہو جانا، جس کے ہاں بچے کی امید نہ ہو، جو منتھلی سسٹم سے رک جائے. تو میری بیوی ایسی ہے، کیونکہ اولاد تو اس کو ہوتی ہے جس کا یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے عورتوں میں کہ وہ بچے کی خوراک بنتا ہے، وہ تو میری بیوی میں ہے نہیں، تو بچہ کیسے ہوگا؟ وامراتی عاقر، میری عورت تو بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، میں بوڑھا ہو چکا، میری عورت بانجھ ہو چکی ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ مگر تو قادر مطلق ہے جو بے موسم پھل عطا کرتا ہے، وہ ہماری میاں بیوی کی جسمانی طاقت بھی تبدیل کر کے اولاد کے قابل بنا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو سکتی تھیں، لیکن اسباب کے ماتحت وہ جاننا چاہتے تھے کہ مجھے کیسے عنایت ہوگی، میرے پاس یہ چیزیں، یہ اولاد کیسے آئے گی. ویسے تو ان کو یقین تھا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک یہ تھا کہ بھئی کیسے ہوگا، کچھ ہمیں اندازہ بھی تو ہو، کچھ ہمیں اندازہ بھی تو ہو. اس پر اللہ نے فرمایا، قالا، فرمایا، فرمانے سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کاف زبر کا منے طرح، ذالک منے اسی طرح، کذالک اسی طرح، اللہ اللہ تعالیٰ، یفعل کام کرتا ہے، یا مانے وہ، فعل مانے کام کرنا، کرنا، تو وہ کرتا ہے. کذالک اسی طرح، اللہ اللہ، یفعل کرتا ہے، ما جو کچھ، یشاء یا مانے وہ، شین اور حمزہ یہ مشیت والا ہے، مشیت کا معنی چاہنا، تو یشاء وہ چاہتا ہے. اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہے، یعنی اسباب کی ضرورت تو مخلوق کو ہوتی ہے، اللہ کی ذات کو تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن فیکون والی ہیں. تو اس نے بیٹا عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو جس طریقے سے چاہے گا وہ عطا کر دے گا. تمہیں اس بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں اللہ وہ بیٹا عطا کرے گا. یعنی اس کی قدرت، مشیت کا سلسلہ اسباب کا پابند نہیں ہے. اس کی اس دنیا میں اللہ کی عادت تو یہ ہے کہ سارا سسٹم اسباب کے ذریعے سے چلاتا ہے، تاکہ لوگ اسباب اپنائیں، نکمے نکھٹو نہ بن جائیں، محنت کریں، ہمت کریں، اور اس سے پھر عبادت میں ہمت محنت کا طریقہ ملے گا. لیکن کبھی کبھی عادت کے خلاف اسباب سے ہٹ کر بھی کوئی چیز پیدا کر دینا اس کی ایک خاص عادت ہے.
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خالق کائنات قدرت کاملہ والی ایک ذات ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کے پاس عادت کے خلاف رزق پہنچ رہا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات غیر معمولی طور پر انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں، اور وہی مریم کے واقعے کو دیکھ کر تو حضرت زکریا کا دل کیا کہ میں بھی دعا مانگ لوں رب سے، اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں، بانجھ ہو چکی بیوی، کوئی بات نہیں، اللہ اس کو کھلا سکتا ہے پھل، ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ ویسے تو نبی تھے، نبی کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہے نا، نبی تو ہوتے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ماتحت الاسباب ایک مریم کے پھلوں کو دیکھ کے دل میں پیدا ہوئی بات، تو دعا کر ڈالی، اور دعا بھی ایسی قبول ہوئی کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتے شور مچا رہے ہیں۔ یہ آیت اتنی زور سے پڑی ہوگی، حضرت زکریا سن کے کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، پھر صرف یحییٰ نہیں، آگے بتایا، بس اوقات تو پھر وہی ہوتا نا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، وہ کہتے تھے اللہ نیک اولاد دینا، کیونکہ بری اولاد ہو تو وہ تو پھر جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ تو کہتے ہیں اللہ توبہ یہ دیکھو لو چنگا سی نہ دیندا، تو یہاں پہ اللہ نے پہلے سے کہہ دیا، اب یہ آیا نہیں، نام بھی رکھ دیا، آیا نہیں، اللہ نے کہا وہ اللہ کے حکموں کی تصدیق کرے گا، کلمے کی، سردار ٹائپ ہوگا۔ جو سردار ٹائپ ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی، حسورا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والا ہوگا، شادی کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، ہوگا جوان، ہوگا مرد، لیکن وہ شادی نہیں کرے گا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ اور نبی من الصالحین، پھر نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ تو یہ چار خوشخبریوں کے ساتھ بیٹے کی خوشخبری دی، ان کو ملی، اور انہوں نے پھر کہا اللہ میں بڈھا، میری بیوی بانجھ، اب کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا تیرا اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ پھر انہوں نے آگے پوچھا، تو وہ جو ہے وہ آیت کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔